کیوں نہ ہو، یہ مولا علی مشکل کشا کی شان مبارک ہے، جن کے بیٹے حسنین کریمین ہوں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، ان کے فضائل اور مناقب کیا بیان کیے جائیں، ان کا مقام اور رتبہ کیا بیان کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں، عصر حاضر میں، دور حاضر میں، ان دا پریزنٹ سیناریو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ غلامی عطا فرمائیں، ان کا ادب سکھائیں، ان کا مقام بتائیں۔ اسی لیے کہ آج کے اس دور میں وہی خارجیت کے جو فتنے تھے، جو مولا کے دور میں تھے، جو کربلا کی سرزمین پر رونما ہوئے تھے، وہی فتنوں نے پھر سے سر اٹھایا ہے، وہی فتنے پھر سے ہماری صفوں میں پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بک جاتا ہے، جس کے دل میں، جس کے من میں جو بات آتی ہے وہ کہہ جاتا ہے، یہ تک نہیں سوچتا کہ اس کا یہ خبیث عمل اس کی آخرت کو برباد کر دے گا، اسے حشر میں سخت ترین خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن نہیں، اکثر و بیشتر لوگ اہل بیت اطہار سے جنگ اور محاربوں کو جائز قرار دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں اور پھر اہل بیت اطہار، پھر اصحاب کربلا کے ذکر مبارکہ کی طرف ہم آئیں گے کہ یاد رکھیں کہ جس کسی نے بھی اہل بیت اطہار کو تکلیف دی ہے وہ کبھی بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی ہو، ہوا میں اڑنے والا ہو، آسمانوں میں اڑنے والا ہو، کسی بھی فضیلت کا وہ منبع ہو دنیا کے نزدیک، یا مرکز ہو، یا کسی بھی عمارت پر وہ فائز ہو، کسی بھی مقام پر ہو، لیکن اہل بیت سے بغض، اہل بیت سے عناد، اہل بیت سے دشمنی، اہل بیت سے کدورت، یا پھر ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا، یہ بات آپ طے مان کر چلیں، یہ حق ہے اور یہ ایمان ہے، کبھی بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی وفاطمۃ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، مولا علی مشکل کشا، سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں۔ دیکھیں الفاظ پر غور کریں، تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور جس سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ یہاں پر اکثر و بیشتر لوگوں کو ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، تو میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ میں اس ٹاپک میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن حقائق آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں کہ یہاں پر مولا علی مشکل کشا کی ذات بابرکت کا بھی شامل کیا گیا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، تم جس سے صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اللہ نے آپ کو ذہین بنایا ہے، آپ خود اس پر غور و فکر کر لیں تو آپ کو ہی نتیجے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔